دوستوں توجہ کے ساتھ سننا، وہ حضرت حسین تھے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو کہا کہ بیٹا جا اکیلا میدان میں اتر جا، یہ اکیلا اور سامنے 8000 سے زیادہ، اور یہاں اکیلا بیٹا علی اکبر جس نے ابھی جوانی میں قدم رکھا. حضرت حسین نے فرمایا بیٹا چلا جا، تو بیٹا ٹھہر گیا. بیٹا ٹھہر گیا تو ابا نے کیا کہا؟ ابا نے کہا کہ بیٹا چلا جا، حق کے واسطے جاتا ہے، حوض کوثر پر ملاقات کریں گے. میرے دوستوں وہ بیٹا علی اکبر جب میدان میں گیا اکیلا، بھائی اکیلے کون؟ حضرت علی اکبر اکیلے میدان میں. اور میرے دوستوں دشمنوں نے جو گھیرا اور جو مارا، میرے دوستوں آج بھی کتابوں میں لکھا کہ بدن کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ تینوں ٹکڑے حضرت حسین کے سامنے پھینکے گئے. بتاؤ میرے دوستوں ہم بھی تو باپ ہے نا، کہو نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو نا، ہمارے بیٹے کے 3 ٹکڑے سامنے پھینکے جائے، باپ برداشت کرے گا؟ ارے کہو نا برداشت کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ آدمی جہنم میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو، اب یہ فیصلہ کرو ہم خوش کر رہے ہیں کہ ناراض کر رہے ہیں؟ بھائی ہر آدمی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرے نا، میں نہیں کہتا. وہ بچہ جنت میں جائے جو حضرت حسین کے دل کو خوش کرے، تو اس کا اپوزٹ یہی ہوگا کہ وہ مسلمان نام کا مسلمان ہے. جہنم میں جائے گا جو حضرت حسین کے دل کو ناراض کرے گا. ہر آدمی کا دل اپنے پاس ہے، اپنے دل کو ٹٹولے اور پوچھے کہ حضرت حسین سے محبت ہے یا صرف دکھلاوا ہے. بھائی حضرت حسین سے حقیقت میں محبت ہے یا؟ اور میرے دوستوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی سننا ہمارے نبی کیا فرماتے؟ الحسن والحسین منی من غضبهما فقد اغضبنی ومن آذاهما فقد آذانی. بھائی سب کہو سبحان اللہ. حضرت حسین کی شان بتا رہا ہوں. ہمارے نبی نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ حسن اور حسین تو میرے ہیں. بھائی نبی نے کیا فرمایا؟ حسن اور حسین تو میرے ہیں. جو ان کا دل دکھایا اس نے میرا دل دکھایا، جس نے ان کو ستایا اس نے مجھے ستایا. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں حسین کی محبت نہیں وہ منافق ہے. بھائی وہ کون ہے؟ آج میرے دوستوں یہی امتحان کے لیے بیٹھے ماشاءاللہ. ہاں ارے بھائی ہم لوگ اسی امتحان کے لیے بیٹھے ہیں کہ حسین سے محبت ہے یا؟ دو گے نہیں امتحان؟ ارے کہو نا. میرے دوستوں میں ایک بات بتاؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تھوڑی بہت باتیں میں نے بتائی آپ کے سامنے، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ بھی پیچھے کام کر رہا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا، کوئی بھی بچہ اگر ترقی کرتا ہے یا اگر بچہ بربادی کی طرف جاتا ہے، خیر اگر کوئی بچہ بہت اچھے طریقے سے ترقی کرتا ہے یا تو دین کی ترقی کرتا ہے یا دنیا کی ترقی کرتا، بے شک ہم سب لوگ تعریف کرتے ہیں. اور اگر کوئی بیٹا جوان ہو کے غلط ہو گیا، آوارہ گردی پر اتر گیا، کبھی شراب کی بوتل ہاتھ میں، کبھی رات کو جوا کھیلتا، کبھی زنا کے بازار کو گرم کرتا، کبھی نمازوں کو چھوڑتا، کبھی گالیاں دیتا، میرے دوستوں ٹھیک ہے اس جوان کی ہم برائی کرتے ہیں، لیکن ایک بات بتا دو، الولد سر لابی. اگر بیٹا ترقی کرتا ہے تو تعریف بیٹے کی بعد میں کرو، پہلے ماں باپ کی کرو. وہ ماں باپ کا ہاتھ تھا تو آج بیٹا محمدی بن گیا. ارے ہے کہ نہیں؟ اور اگر بیٹا کہیں غلط راستے پر جاتا ہے تو میرے دوستو جہاں تم بیٹے کی برائی کرتے ہو، ساتھ میں یہ بھی سوچو کہ ماں اور باپ نے اس کی تربیت صحیح. ہاں میرے دوستو یہ سارا پھول جو ہے وہیں سے کھلتا ہے. اگر یہ پھول بھی بنتا ہے تو وہ ماں باپ کے سر جاتا ہے، اور کانٹا بھی بنتا ہے تو ماں باپ ہی کو سب سے پہلے وہ کانٹا لگتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم داستان سنتے ہیں، ٹھیک ہے حضرت حسین کا مقام بہت اونچا، حضرت حسین کا مرتبہ بہت اونچا. جو محبت کرے وہ مومن ہو جائے گا، جو محبت نہیں کرے گا وہ منافق ہو جائے گا. جو حسین کے دل کو خوش کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو حسین کے دل کو ناراض کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. حضرت حسین جنت کے سردار ہے، حضرت حسین جنت کے پھول ہے، حضرت حسین جنت کی خوشبو ہے. سب چیز اپنی جگہ برابر ہے، لیکن حسین کو بنانے میں جو ہاتھ تھا اس کی بھی تعریف کرو. میرے دوستو وہ حضرت علی کا ہاتھ تھا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ تھا. ارے کہو نا تھا کہ نہیں تھا؟ اور حضرت علی، میرے دوستو حضرت علی کے بارے میں اگر آپ سنیں تو میرے دوستو بہت لمبی چوڑی داستان ہے. میں ایک دو باتیں حضرت علی کی بتاتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ حضرت علی نے حسین کو کیسے بنایا.
بھائی کیسے بنایا؟ جب آدمی پہلے خود بنتا ہے پھر اپنی اولاد کو. باپ سوچے کہ میں فجر نہیں پڑھوں اور میرا بیٹا فجر پڑھنے جاوے، ہوگا ایسا؟ ٹھیک ہے، رات کو ڈانٹے گا، بیٹے کو مارے گا تو بیٹا زبردستی چلا جائے گا، لیکن اس وقت تک جائے گا جب تک باپ کا ڈر دل میں ہوگا. جس دن باپ کا ڈر دل سے نکلا پھر فجر. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اپنے ڈر سے فجر پڑھائی تھی. کاش کہ خدا کے ڈر سے پڑھائی ہوتی تو زندگی بھر کا نمازی بنتا. ہم لوگ تو اپنے ڈر سے بچوں کو نمازی بناتے. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اپنے دل کو بنا. قسم خدا کی اللہ تیرے بچے کو بنا دے گا. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون تھے؟ حضرت حسین کے، ارے کون ہے زور سے؟ حضرت حسین کے والد ابا. کون؟ حضرت. میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والے واقعات ہیں. میں آپ کو 2-3 واقعے بتاؤں. حضرت علی رضی اللہ. آپ کا وقت تو نہیں ہو رہا نا؟ بھائی وقت تو نہیں ہو رہا نا؟ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایسی راتوں میں تو کسی بیان کرنے والے کو روکنا بھی نہیں چاہیے اور ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے بڑی محنت کے ساتھ میرے دوستوں یہ اتنے سارے پروگرام کوئی کرنا آسان کام نہیں. میں جانتا ہوں اتنے سارے پروگرام جو ہوئے ہیں. اور میرے دوستوں آپ لوگ یہ کہیں کہ بھائی ہمارے 12 بج گئے. ابھی سے تو 12 نہیں بجیں گے نا بھائی، 12 تو نہیں بجیں گے نا. 12 تو بیان کے آخر میں ہی بجتے ہیں جب وصولی ہوتی ہے نا بھائی. میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان آپ کو سنا. میرے دوستوں دل کو ہلا دینے والی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، کیسا سوال اور کیسا انوکھا جواب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، اور کب پوچھا؟ جب حضرت علی کوفہ کے امیر تھے. بھائی کوفہ کے امیر کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتاؤ آپ نے زندگی میں اتنی راتیں گزاری، اتنے دن گزارے، آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات کون سی تھی؟ آپ کی زندگی کی سب سے اچھی رات. ہم کو یہ سوال پوچھا جائے معلوم نہیں کیسے کیسے جواب دے گا. ہمارا والا تو کہے گا جو دن شادی ہوئی وہ سب سے اچھی رات تھی. عجیب و غریب جواب ہمارے. بھائی وہ علی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ میں امیر المؤمنین، کسی نے پوچھا کہ حضرت علی بہت راتیں گزاری، بہت دن گزارے، بتاؤ تمہاری سب سے اچھی رات کون سی؟ کیا فرمایا؟ فرمایا قسم کھا کے کہتا ہوں سب سے اچھی رات وہ رات تھی جو میں مکہ میں حضور کے بستر پر سویا تھا. بھائی کہو نا سبحان اللہ. کہتے سب سے اچھی رات وہ رات تھی کہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر میں سویا تھا. اور حضور اور حضرت ابوبکر ہجرت کے لیے کہاں گئے؟ مدینہ گئے. اور مجھے کہہ کر گئے تھے، حضور مجھے کہہ کر گئے تھے علی پوری رات میرے بستر پر سونا اور صبح سب کی امانتیں ادا کرنا. بھائی صبح سب کی امانتیں ادا کرنا اور پھر مدینے پہنچ جانا. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی اس رات سے اچھی کوئی رات نہیں. اور اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا تھا. کہتے اتنی گہری نیند سویا کہ کبھی نہیں سویا. تو کسی نے کہا کہ حضرت وہ رات تو ڈرنے والی رات تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مدینہ، حضرت ابوبکر چلے گئے مدینہ، اور حضور کے بستر پر کون؟ حضرت علی. اور سارے دشمنوں نے گھیرا. اس لیے دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد سو رہے ہیں صلی اللہ. دشمن تو یہی سمجھ رہے کہ محمد آرام کر رہے. تو کہا کہ علی وہ رات تو کیسی رات تھی کہ چاروں طرف دشمن تھے. حضرت علی مسکرائے اور کہا قسم خدا کی وہ رات کو جو نیند آئی کبھی ایسی نیند نہیں آئی. تو کسی نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا؟ وہ تو دشمنوں والی رات تھی. کہا کہ اس کی وجہ یہ سننا. کہا اس کی وجہ یہ کہ میرے نبی صلی اللہ، کہو نا بھائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے وہ رات تو میری اتنی اچھی رات تھی اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا علی صبح اٹھنا، اٹھنے کے بعد امانت ادا کرنا، اور امانت ادا کرنے کے بعد مدینہ آنا. حضرت علی فرماتے قسم خدا کی ہر رات کو سوتا ہوں، ڈر لگتا ہے صبح اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. حضرت علی فرماتے ہر رات ڈرتا ہوں کہ سوؤں گا، اٹھوں گا یا انتقال ہو جائے گا. لیکن وہ رات تو ایسا اطمینان سے سویا کہ دل و جان میں یقین تھا علی تو مرے گا نہیں جب تک مدینہ نہیں پہنچ جائے گا.